ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 1969۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار اتنا روزہ رکھتے حتی نقول لا یفطر، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے چھوڑیں گے ہی نہیں، لگاتار روزے پہ روزے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ نہیں رکھتے، روزہ چھوڑ رہے ہوتے، اور ہم یہ سمجھتے، ہم یہ کہتے آپس میں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھیں گے نہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فما رأیتہ استکمل صیام شہر الا رمضان، میں نے جو دیکھا ہے، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں، میں نے جو دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا جس مہینے روزے رکھے ہوں، پورے مہینے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ وما رأیتہ اکثر منہ فی شعبان، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس مہینے میں اکثر روزے رکھے ہوں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ جس مہینے پورے روزے رکھے، یعنی پورا مہینہ یکم سے لے کر اس کے آخر تاریخ تک، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور جس مہینے میں پورے تو نہیں لیکن اکثر دن روزے رکھے، اکثر دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے ہوتے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ روایت بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ روایتیں اور اس طریقے سے کئی روایتیں وہ شعبان المعظم کے مہینے کی اہمیت، فضیلت پر دلالت کرتی ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اہمیت والا ہے، برکت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ اب آیا یہ برکت، یہ فضیلت، یہ رحمت کس بنا پر ہے؟ تو ہمیں احادیث مبارکہ میں اس شعبان المعظم کے مہینے کے اندر ایک رات ایسی ملی کہ جس رات کو خصوصیت کے ساتھ نقل کیا گیا کہ یہ رات جو ہے فضیلت والی ہے۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ شب برات، لیلۃ البرات، لیلۃ الجائزہ، لیلۃ النصف من شعبان، لیلۃ السبت، یعنی 15ویں شعبان کی رات کو احادیث مبارکہ میں فضیلت والی رات قرار دیا گیا۔ جیسا رمضان مبارک کی ایک رات لیلۃ القدر فضیلت والی رات ہے، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اسی طریقے سے شعبان المعظم کی ایک رات، 15ویں شعبان کی رات کو فضیلت والی رات قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے ایک اور بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ اس میں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ بعض سرے سے شعبان المعظم کی 15ویں رات جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے قائل ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو اس کی فضیلت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جس فضیلت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، دین اسلام وہی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے روک دیں، جس سے منع فرما دیں، فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ ہم تو احادیث مبارکہ دیکھیں گے کہ آیا اس رات کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے۔ تو دین اسلام اعتدال کا مذہب ہے، درمیانہ راستہ ہے، نہ تو بہت زیادہ زیادتی، نہ تو بالکل کمی۔ تو اس رات کی فضیلت سے متعلق احادیث ہیں، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، لیکن جو احادیث کے فن کے ماہر ہیں، جنہیں ائمہ محدثین کہا جاتا ہے، رجال الحدیث کہا جاتا ہے، ان کے ہاں ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہو، ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ من گھڑت ہے، نہیں، من گھڑت حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس حدیث کے اندر کوئی راوی، کوئی روایت کرنے والے ایسے ہیں جن کا حافظہ تھوڑا کمزور تھا، یا جن کی ملاقات جس سے وہ حدیث نقل کر رہے ہیں ان سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کچھ ایسا واقعہ بیچ میں ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو سکتا ہے کہ یہ منقول نہ ہو، اس وجہ سے اسے ضعیف اور کمزور قرار دیا جاتا ہے۔ اور ایک اصولی اور قاعدہ علماء محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ضعیف حدیث ہو، اکیلی ہو، اس حدیث کے ساتھ اس جیسی کوئی اور حدیث اور روایت نہ ہو تو پھر تو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ضعیف حدیثیں ہیں اور ان کی تاکیداً اور حدیثیں بھی منقول ہیں، اس بات کو اور حدیثوں میں بھی ثابت کیا گیا ہے، 4 5 6 7 8 10 جتنی بھی، ایک سے زائد روایتیں، ایک سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے منقول ہیں، ساری ضعیف ہیں مثال کے طور پر، اور وہ کسی اعمال سے متعلق ہیں، کسی فضیلت سے متعلق ہیں، تو پھر وہ قابل عمل ہیں، اس پر عمل کیا جائے گا، ان کو مانا جائے گا۔ تو لہٰذا شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کی جو فضیلت ہے یہ کئی صحابہ کرام، 10 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے منقول ہے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ثعلبہ خشنی، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص، سیدنا علی اور سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے وہ روایتیں منقول ہیں کہ جن میں شعبان کی 15ویں رات شب برات کی فضیلت کو نقل کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند روایتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے کہ فَيُغْفَرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ یہ رات ایسی رات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جو بال ہیں اس بال کی تعداد کے برابر اپنی مخلوقات کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایسی رات گویا مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، فکر اور توجہ دلانے والی رات ہے، اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلانے والی رات ہے، اللہ کے سامنے سوال کرنے والی رات ہے، اللہ کے سامنے مانگنے والی رات ہے۔ قبیلہ بنو کلب کا مثال اس لیے دی کہ وہ قبیلہ عرب میں ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، اور ان کی بکریوں پر بال، ان بالوں کو گننا ممکن نہیں۔ تو اتنی تعداد میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات شب برات۔ اسی طرح غالباً حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اطلع اللہ علی خلقہ، اللہ تعالیٰ مخلوق پر متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتے ہیں، فیغفر للمؤمنین، مومنین کی مغفرت فرماتے ہیں، ویملئ للکافرین، اور کافرین کو مہلت دیتے ہیں، کافروں کو مہلت دیتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے غالباً سنن ابن ماجہ میں، فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، فقوموا لیلہا، تو اس رات میں کھڑے ہو جاؤ یعنی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزے رکھو، فإن اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، اس لیے کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیقول، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، الا من مستغفرین، کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبکار، مغفرت چاہنے والا، گناہوں کو بخشوانے والا، فاغفر لہ، کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، الا من مسترزقین، کیا کوئی رزق چاہنے والا ہے، رزق مانگنے والا ہے، فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کروں، الا من مبتلا، کیا کوئی گناہوں میں مبتلا ہے،
کیا کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کیا کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، فَأُعَافِهِ میں اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کروں، الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر تک آسمان دنیا سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ ویسے تو ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تہجد کی نماز کی تلقین کی گئی اسی بنا پر۔ لیکن ایک لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات ایسی ہے کہ غروب شمس سے یعنی مغرب کے وقت سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انتظار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اب کوئی مانگ لے مجھ سے، اب کوئی جھولی پھیلا لے، اب کوئی گناہوں کو بخشوا لے۔ کتنا جو ہے کیا کہتے ہیں ایک گولڈن چانس ہے ہمارے لیے، ہم تو گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بخشوانے کے لیے موقع عنایت فرما رہے ہیں۔